السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے شرابی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی، جس نے شراب نوشی کی، شراب پی، اللہ تعالی 40 رات تک اس سے خوش نہیں ہوگا۔ جس نے شراب پی، اللہ تعالی 40 رات تک اس سے خوش نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کے ناراض ہو جانا کتنی بڑی پریشانی اور مصیبت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اپنے عذاب کو بھیجتا ہے، کہیں کورونا کو بھیج دیتا ہے، کہیں زلزلہ بھیج دیتا ہے، کہیں طوفان بھیج دیتا ہے اور سب ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ زلزلہ بھیجا، سیکنڈوں میں پورا شہر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہم اللہ کے عذاب، اللہ کو عذاب کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ تو فرمایا، جو شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 رات تک اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سے بھی حفاظت فرمائے۔ اور اگر اسی حال میں مر گیا، شراب کی حالت میں، تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا سچے دل سے۔ اور اگر توبہ کرنے کے بعد پھر شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کی پیپ پلائے گا، دوزخیوں کی پیپ پلائے گا اس شخص کو۔ یہ جو شراب جس نے پی اس کی سزا ہے، اور جو کسی کو شراب پلائے، جو مسلمان اپنی ضرورت کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، وقت پہ کام آنے کے لیے کسی کافر کو شراب پلائے، اس کو کیا سزا ہوگی؟ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ شراب کا پینا، شراب کا پلانا، شراب کا ڈھونا، شراب کی فیکٹری پہ کام کرنا، شراب کی لکھا پڑھی کرنا، سب جہنمی ہے۔ ایسے ہی جو سودی بینکوں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں کان کھول کر کے کہ سود کا لینا، سود کا دینا، سود کا لکھنا، سود لینے والے کی گواہی دینا، یہ سب جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے کو بھی برباد اور اپنی نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ یہ بھول گئے کہ مجھے مرنا ہے، یہ بھول گئے ہیں قبر کے عذاب کو، یہ بھول گئے حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا ہے۔ جب قیامت میں میدان میں کھڑے ہوں گے اور ہماری فلم اللہ چالو کریں گے، ہماری کلپ چالو ہوگی، جو ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں، جن سے ہم غافل ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں ڈھاٹیں لگی ہوئی ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، مال کے نشے میں، تکبر میں، گھمنڈ میں ایٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سن لو کان کھول کر کے، قبر کی مٹی کفن کو پھاڑ دے گی، خون کو چوس لے گی، جسم کا ہر حصہ جدا ہو جائے گا۔ یہ حسین خوبصورت سا چہرہ، اس پر سے گوشت اتر جائے گا، ہڈیاں ہڈیوں سے جدا ہو جائیں گی، بڑے بڑے سانپ اور بڑے بڑے بچھو قبر میں اندر مسلط ہو جائیں گے۔ نماز کے چھوڑنے پر اور سود کے لین دین پر
اور سود کی کمائی پر اور سودی کاروبار پر، شراب پینے پر، شراب پلانے پر بہت بڑا عذاب ہے۔ توبہ کر لیں اللہ تعالی سے، ورنہ بہت بڑی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ اور جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب سونامی آیا تو لاکھوں لوگ کو سمندر نے نگل لیا۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم سمندر کے کنارے ٹہل رہے ہیں، یا یہاں دکانیں لگائے ہوئے ہیں، یا یہاں مکان بنائے ہوئے ہیں۔ بڑے خوش تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگنے کو راستہ نہیں ملا، اور سمندر ان کو بھی اور ان کے مکانوں کو بھی اور ان کی دکانوں کو بھی لے کر سب چلا گیا۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، کسی کو نہ ستائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ کسی کی بد دعائیں مت لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں۔ ہم ظلم کر کے ناجائز کسی کو ستائیں، سن لو بہت سخت اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوگا، فالج کا اٹیک پڑ گیا، آدھا جسم مفلوج ہو گیا، محتاج ہو گئے پوری زندگی کے، چلنے پھرنے کے، پیشاب پیخانے کے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ مرتے ہی گھر بھی ساتھ چھوڑ دے گا، گاڑی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، کاروبار بھی ساتھ چھوڑ دے گا۔ آج مال کے نشے میں ہم اندھے ہو گئے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ سے توبہ کر لیں۔ تو شراب پینے پر اللہ تعالی 40 رات تک اس سے خوش نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے اللہ خوش نہ ہو تو کتنا بڑا عذاب ہے۔ 40 رات تک اللہ خوش نہیں ہوگا، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، سیدھے جہنم۔ اس لیے توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ کے بعد غلطی نہ کرو۔ اور جس کسی کا حق ہے اس کے حق کو واپس کر دو، ورنہ کل مرنے کے بعد قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کو اس کو دے دیا جائے گا اور اس کے گناہوں کو تمہارے پر ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نہ تمہاری بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام میں آئیں گے، نہ کاروبار کام میں آئے گا، نہ ماں باپ کام میں آئیں گے، نہ دوست احباب کام میں آئیں گے، سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ان باتوں کو کھیل مت سمجھنا، عمل کرنا تاکہ کامیاب ہو جائیں، اور اس جنت کو جس کو اللہ نے بنایا ہے اس میں جانے والے بن جائیں۔ دنیا کی زندگی وقتی ہے، کوئی نہیں جانتا کب ہم کو دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی اس آیت پر اور حدیث پاک پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو یہ بات کوشش کریں کہ کم سے کم ہر شخص 10 آدمی، 20 آدمی، 25 آدمیوں کو اس بیان کو بھیجے، فارورڈ کرے، اس کو لائک کرے، تاکہ دنیا کے تمام انسانوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ جائے، اور جو اس برائی میں ملوث ہے وہ اللہ سے توبہ کر لیں اور اس گناہ سے بچ جائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔